نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی بشارت ہے، خصوصاً آج اس مجمع کی نسبت سے کہ کس قدر اللہ کریم ہے، رحیم ہے، اس طرح اللہ اپنے بندوں پہ کرم فرماتے ہیں۔ ہمارا زندگی کا سب سے بہترین لمحہ وہ ہے، سب سے بڑا حسین وقت وہ ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے۔ ایک مسلمان کا یہ حاصل ہے، یہ ایم ہے، آبجیکٹو ہے۔ ساری زندگی انسان عبادت کرتا ہے، ساری زندگی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میری مغفرت ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اعمال کام نہیں آتے، اس کی رحمت کام آتی ہے، اس کا فضل کام آتا ہے۔ اعمال تو ہم کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے، یہ تو ہمارا کام ہے، لیکن بخشش اس کے فضل ہی پر ہے، اعمال پہ نہیں ہے۔ کون اللہ کے سامنے اپنے عمل کو پیش کر سکتے؟ کیا نمازیں ہماری، کیا عبادات ہیں ہماری، کس اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ ہماری عبادات ہیں، یہ ہماری نمازیں ہیں، آپ ہماری بخشش فرمائیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اصل چیز ہے اللہ کا فضل و رحم ہے، اس کا کرم ہے، چاہے جس وقت جس کو چاہے بخش دے۔ بس ایک اللہ سے امید انسان رکھے، چاہے کتنا گناہ گار ہے، کتنا کمزور ہے، لیکن اللہ کی فضل اور رحمت پہ ہمیشہ نظر رکھے اور اس کے کرم کا انتظار کرے۔ دوستوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ذکر کیا مقصد، مجلس میں کیوں بیٹھے ہیں، کیا ذکر ہوگا، کیسے ہوگا، مقصد ہے ہی یہ نہیں، مقصد تو اس کے کرم کا ہے۔ چاہتا کیا تھا؟ دیکھیں حدیث جو ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، بڑی معروف و مشہور حدیث ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس فرماتے ہیں کہ نبی قسم نے ارشاد فرمایا کہ ما من قوم اجتمعوا یذکر اللہ، کہ جب کوئی قوم، کوئی جماعت جمع ہو جاتی ہے، جمع تو ہوتے ہیں لوگ، میٹنگز ہوتی ہیں، لوگ کانفرنس ہوتی ہیں، خصوصاً نے فرمایا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں مجھ سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنے بڑے مجمع ہوں، کتنی بڑی بڑی بلڈنگوں ہوں، کتنی اس کی ویلیوز ہوں دنیا کے اندر، اللہ نے اس لیے اس کو الگ کر دیا ان تمام چیزوں سے۔ یہ کہنے کے بعد جب ایک قوم جمع ہو جاتی ہے، مومن قوم میں اجتماع، خصوصاً کس لیے؟ یذکر اللہ، قوم وہ جمع ہو، کس لیے جمع ہو؟ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو۔ لا یرید بذلک الا وجہ، سبحان اللہ۔ دوسری چیز کا پتہ ہے، ذکر کی خصوصیت ہے دوست، کہ ہو بھی ذکر کے لیے جمع، ہو بھی کیسے؟ لا یرید بذلک الا وجہ، کہ سوائے اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کے اور کوئی مقصد ہی نہ ہو، یا وہاں جائیں گے، یہ کام کریں گے، فلاں کریں گے، شادی کریں گے، بیاہ کریں گے، یہ کام بھی کر لیں گے، شاپنگ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، کچھ بھی مقصد نہ ہو، بھاگتے ہو بس اللہ کے نام پہ آ جائے۔ میرا خیال تو کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا اس مجلس میں جس طرح نہ آیا۔
کوئی کسی کام سے نہیں آئے گا. ڈائریکٹ ایک ہی مقصد ہوگا کہ چلو چلو یار اللہ کے ذکر میں چلتے ہیں. دو چیزیں پوری ہو گئی بھائی الحمدللہ. نمازی ہو گئے اور مقصد بھی کیا کہ صرف اللہ کو رضا کرنا ہے, راضی کرنا ہے. وہ آ گیا ہوں تو پھر اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے. خود ہی جمع کیا, خود ہی آدمی بلائے, کرنا کیا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ. پتہ نہیں زندگی ہماری کتنی ہے, کتنے گھنٹے ہیں, کتنے دن ہیں, کتنے سال ہیں, کچھ پتہ نہیں سمجھ. اس انعام کو تو اس وقت پتہ چلے گا اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا جب اس دنیا سے انسان جانے لگے. کئی لوگ ہیں پچھلے سال اس مجمع میں تھے, آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں بیچارے, قبروں میں ہیں. ہو سکتا تو ہم بھی اگر سال نہ ہو قبروں میں, تو بری بات تو نہیں, موت تو ہے, جہاں تو جانا ہی, اس سے کیا کرو. اصل چیز ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے. فوراً اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مجمع پر, منادی من السماء, ایک فرشتے حکم دے جاتے ہیں. فرشتے تو اعلان کرتے ہیں, آوازیں آتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں. روحیں سنتی ہیں اس آواز کو. فرشتہ یہ اذان آواز مارے گا نا تو ہماری روحیں سنیں گی اس کو, اور جس قدر روح پاک ہوگی, صاف ہوگی, اسی قدر وہ آواز زیادہ سن لے گی. ایسے ہے نا, تہجد کے وقت اللہ آواز مارتا ہے, مثل اس کی کیا آواز ہے, کیسے مارتا ہے, لیکن وہ ایک آواز مارتا ہے ہر تہجد پر. کوئی ہے مغفرت والا, اس کو بخش دے. کوئی ہے پریشان, میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں. اللہ آواز مارتا ہے روز تہجد پر. کوئی ہے جو رزق چاہتا ہے. میرے حضرت فرماتے رحمتہ علیہ کہ میں چھوٹا تھا, اپنے والد کے ساتھ خانقاہ میں بیٹھا ہوا مراقب تھا تہجد کے وقت. میرے والد صاحب کہنے لگے, بہت بڑے آدمی تھے ان کے والد, شیخ الحدیث بھوپال تھے. 1930 کے زمانے کی بات کر رہا ہوں آپ سے میں, آج کی میں. بہت بڑے شیخ تھے چشتیہ خاندان. تو انہوں نے ایک دم کہا, حضرت فرماتے میرے والد صاحب, کہ علی مرتضیٰ سنتا پائیں اپنی زبان میں تک آواز آندی پئی ہے. میں کہا میں کو تو صحیح کوئی پتہ نہیں, میں کو تو کوئی آواز نہیں آندی پئی. اللہ آواز دینے پہ میں تو سن رہا ہوں. اس کے بعد کیا کہ اللہ آواز دے رہے ہیں. تو کیا تھا کہ وہ ایسے کان ہیں ان کی میل نکلی ہوتی ہے الحمدللہ, سمجھے. تو آوازیں سن بھی لیتا ہے آدمی, جتنا صاف ہوگا ان باتوں کو سن بھی سکتا ہے. تو آواز آتی, فرشتہ آواز میں یہ آواز پڑے گی الحمدللہ اس مجمع کے لیے. یہ بشارت دی ہے کتنے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں. یہ بولتے ہیں مجمع لگے گا الحمدللہ, اس مجمع میں آدمی بھیجوں گا. ہوں گے بہت گناہ گار, نماز بھی چھوڑ دیتے ہوں گے, غلطیاں بھی کرتے ہوں گے, لیکن کوئی بات مجھے پسند ہے, میں تو غفور رحیم ہوں, میں کسی بہانے سے بخشنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے میں جب ان کو بخش دوں گا تو پھر وہ نمازی بھی بن جائیں گے. اتنا بے قدر کوئی نہیں ہوتا. پھر وہ داڑھی بھی رکھیں گے, تو پھر میرے حبیب کی سنت پہ بھی چلیں گے, پھر وہ اپنے آپ کو گلٹی بھی فیل کریں گے. جس نے یہ کر لیا ہے اس آواز کے بعد سمجھو کہ اس نے آواز سن لی ہے. تعجب ہے, اتنی بڑی دربار سے خالی چلا جائے آدمی, نہیں بتائیں. تو 3 باتیں کرنے ہیں ہم اس مجمع میں, زیادہ نہیں. کہ اللہ تو اتنا بڑا احسان کر رہا ہے کہ میں تو بالکل جہنم کی آگ میں تھا. سب سن لیں بھائی, میں پہلے بتایا کہ اعمالوں کو نہ دیکھیں, اس کے فضل کو دیکھیں.
کبھی نہ کہیں جی ہم تو یہ ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں. نہیں، وہاں کچھ ایسا کام نہیں چلے گا. بلکہ ہر آدمی چاہے کتنا متقی پرہیزگار ہے، اس مجلس کو اللہ کا بہت ہی بڑا فضل سمجھے کہ آج میری بخشش ہو گئی ہے، ورنہ میں تو گیا تھا کام سے. جو ذرا یہ بیٹھ گیا، نہیں ہے میں تو پہلی بخشا ہوا تھا، میں اتنے حج کیے تھے، اتنے عمر کیے ہوئے تھے، میں تو اتنا بڑا عالم تھا، میں تو اتنا بڑا فلاں تھا، میں تو یہ تھا. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا. عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے عاجزی. تو بھائی ایک کام کرنا ہے، ہم اتنی بڑی مجلس کا جو اللہ نے انوائٹ کیا ہے، بلایا ہے، تین باتیں کرنے اللہ سے. تو اتنا جو بڑا کام کر رہا ہے کہ تمام ان باتوں کے باوجود ایک فرشتے کے ذریعے تو اعلان کرا رہا ہے مغفور لکم، جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا. لیکن ایک عبادت ایسی دے دی اللہ تعالیٰ نے. کیوں دے دی؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ عبادت محبوب ترین چیز ہے. یہ سمجھ لیں، ورنہ وہ تو بڑا خبیر، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. اس کو پتا تھا یہ مشکل ہو ہی نہیں سکتی مومن کے لیے. آپ اگر ویسے ہٹ کے سوچیں دوسرے ذہنوں کے حساب سے کہ ہم نے کام بھی کرنا ہے، یا دکان بھی چلانی ہے، نوکری بھی کرنی ہے، فلاں بھی کرنا ہے، بینک بھی جانا ہے، ٹیکسی بھی چلانی ہے، ہزاروں کام کی لسٹ ہوتی ہے. تو 5 وقت نماز مسجد کے اندر جا کے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہی تو چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے، جس نے 5 وقت نماز رکھی اسی لیے ہے، رکھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو یہ یقین ہو اس چیز کا کہ میرا کام اور کچھ نہیں ہے، الا لیعبدون، بس ایک ہی کام ہے کہ وہ بلائے اور میں آؤں، بس یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کھانا پینا رزق اللہ کہتا ہے میں دوں گا، تجھے کس چیز کا فکر ہے؟ تو اپنا کام کر. جہاں انسان رک گیا اس عبادت سے یہ سوچتے ہوئے کہ یار یہ میرا کام کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ زندگی بھر کبھی خوش نہیں رہ سکتا. زندگی بھر اس کا وہ کام نہیں چلے گا، پریشان حال رہے. اور جس نے اللہ کی پکار پر اس کام کو جہاں چھوڑ کر بھاگتا وہ چلا گیا، کہتا اللہ کے حوالے، اللہ کا سجدہ تو کروں نا پہلے میں. وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، قرض خواہ نہیں ہوگا، کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا. آن ٹاپ آف دیٹ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وہ کبھی حرام نہیں کھائے گا، کبھی حرام نہیں کھائے گا. اور سنیں، وہ کبھی کسی رزق کی وجہ سے پریشان حال نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ تو میرا بن کے تو دیکھ، ایسی جگہ سے تجھے رزق دوں گا جہاں سے تو پہچان جان ہی نہیں سکتا کہ رزق مجھے کہاں سے ہے. کوئی مشکل نہیں، اس لیے مشکل نہیں ہے کہ اللہ نے بہت آسان بنا دیا اس کو. تو بالکل نہ ڈریں، یہ وعدہ کرتے بس کہتے ہیں جو کچھ بھی ہو جائے، کتنا مصروف ہو جاؤں، اللہ کی نماز پڑھو. گھر پہ نہیں، صفائی پہ نہیں، بیمار تو نہیں نا آپ نہیں. اللہ کہتا ہے مجھے پسند یہ ہے کہ مجھے گھر پسند ہوتا میں تمہیں گھر بٹھا دیتا. نہیں، میں نے مسجد میں اس لیے بنوائی ہیں، ورنہ مسجد کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کوئی سوشل گیدرنگ تھوڑی ہوتی ہے مسجد. صرف جنازوں کے لیے تھوڑی ہونا ہے، جنازے تو میدان میں پڑھ سکتے ہیں جنازے، کچھ مقصد نہیں. بس خاص اور خاص اللہ نے جو بنایا ہے مسجد، سجدے کی جگہ. اللہ کہتا ہے مزہ مجھے وہاں کا ہے کہ ایک گھر بنا لو، سبحان اللہ، جسے حضرت ابراہیم نے بنایا تھا. ایک گھر بنا لو، بس کچی اینٹوں سے بنا لو، پکا میں کر دوں گا اس کو. کارپٹ نہ ڈالو، چٹائی ڈال دو. زمین ہو تو بہت ہی اچھا ہے، وہ تو بڑی پیاری نماز ہوتی ہے جو زمین پہ سجدہ کیا جائے. تو اصل نماز تو وہی ہوتی ہے. لیکن
وہ نماز اللہ کہتا ہے کہ اتنی زبردست نماز ہو جاتی ہے، تو آ کے اس مسجد میں نماز پڑھ لے گا، کسی کی چٹائی نہ ہو، ایئر کنڈیشن نہ ہو، ہیٹنگ نہ ہو، لیکن تم نے سجدہ کر لیا تو وہ نماز تیری اتنی بڑی نماز ہو جاتی ہے کہ پورے فرشتے اس کے لیے دعا فرماتا ہے اور تیری بخشش کی گارنٹی ہو جاتی ہے۔ پہلا بات یاد رکھے ایک چیز، اگر ہم بہانے ماریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بہانے پہ لے جائے گا، ایکسکیوز کریں گے، مذمت کریں گے، یا میں بیمار ہوں، فلاں ہوں، چھینک آگے نہیں جا سکتا، نہیں، پھر اللہ تعالیٰ بیمار کر دے گا، پھر بیماریاں دے دے گا، پھر واقعی ویسے کر دے گا وہ مسجد میں نہیں آ سکے گا، اور پھر اس کو تو خواہش پیدا کر دے گا کہ یار میں بھی جا کے جمعہ پڑھ لیتا، پھر وہ تڑپے گا۔ اللہ کے عذاب بڑے عجیب بھی ہوتے ہیں دوست، مت کریں ہم وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور شیطان اس سے روکتا ہے اور ہم رک جائے۔ پہلی چیز آج کی اس مجلس کی وجہ سے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کام کیا، ہماری بخشش کر دی ہے۔ ساری زندگی کی عبادات ایک طرف رکھ لیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور آج کی مجلس ایک طرف رکھ لیں، وہاں بشارت ہے بخشش کی۔ یہ تھکن، یہ آنا، یہ جانا، یہ پیٹرول، یہ بیٹھنا، یہ سٹنا، یہ سب آپ کا کارآمد ہو گیا الحمدللہ۔ جو بیماری کے حالات میں، بڑھاپے میں آیا، جس حالت میں بھی آیا، اس کا کام بن گیا ہے، اس کا کام بن گیا، تو اس کے لیے شکر اللہ کے لیے کرے۔ ہم بولے جو چیز اللہ کو پسند ہے وہی ہم نے کرنی، جسے اللہ پیار کرتا ہے۔ کسے پیار کرتا ہے؟ نماز سے بہت پیار کرتا ہے۔ وقت چلے آؤ نماز کی طرف، یقین کریں بیماری نہیں آنے دے گا، آپ بیمار ہوں گے آپ کو صحت دے دے گا، جتنی آپ کوشش کریں گے کبھی نہ گھبرائیں نماز کی۔ جب آپ جائیں گے اس کا اثر کیا ہوگا، اللہ کا بہت وعدہ ہے۔ آپ جائیں گے، کس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں، کس ملک میں آپ ہیں، کس معاشرے میں آپ ہیں، اپنی جنریشن کا خیال کریں۔ بچے کافر ہو رہے ہیں، لڑکیاں کافرہ ہو رہی ہیں، ایمان لوگوں کو جا رہے ہیں، بہت برے حالات ہیں، لیکن اللہ موجود ہے یہاں، یہ زمین اللہ کی ہے۔ یہ صرف وجہ کیا ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے، ہم میں ہمت نہیں کہ ہم ان کو صحیح کر سکیں۔ آج ہمیں اپنا فکر نہیں ہے، لیکن آنے والی جو جنریشن ہماری ہے میرے دوستو، یہ بہت بڑا خطرناک چیلنج ہے ہمارے لیے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ جنریشن ہماری جا رہی ہے، ایمان سے خارج ہو رہی ہے، ذہن تبدیل ہو رہے ہیں، آئیڈیا ختم ہو رہے ہیں، شیاطین کے بڑے حملے ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ ہم یہاں کیوں کاش آ گئے، نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، ہو نہیں سکتا، زمین ساری اللہ کی ہے۔ بالکل ایسی فکر کی بات نہیں ہے، بڑا آسان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر علاج کے دیے۔ کون فوسی کون اللہ کہتا ہے، والدین کی بڑوں کی ڈیوٹی لگائیے کہ تم کیا ہے، تم ان کو صحیح کرو۔ کیسا قرآن کا انداز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا تربیت کے لیے کیا کہا ہے کہ جس وقت باپ صحیح ہو جائے گا، ماں صحیح ہو جائے گی، اور وہ ان چیزوں کو چھوڑنا شروع ہو جائے گی جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور ان بچوں کو آپ کچھ نہ کہیں۔ قرآن کی طرف دیکھیں، قرآن کیا ان کو صحیح کریں، آپ عمل صحیح کر دیں، آپ ان کے سامنے حرام نہ کھائیں، بری کام نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، نماز پابندی سے جائیں، باقی نماز پڑھتے جائیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کلام کس کو کہتے ہیں؟ بول رہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر۔ آپ کے بچے الحمدللہ محفوظ ہو جائیں گے اور نمازی ہو جائیں گے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اپنی فکر نہیں کریں، آپ پوری جنریشن کو تباہ کر رہے ہیں، ان کو تکفیر دے رہے ہیں۔ آج عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، تکفیر دے رہی ہیں عورتوں اپنی بچیوں کو کہ غلط بات ہے، مت کرو۔ آج عورتیں بے پردہ کرتی ہیں، تکفیر دے رہی ہیں۔ ہمارا مذہب ایک پریکٹیکل مذہب ہے، یہ تقریری مذہب نہیں ہے، واضح والا مذہب نہیں ہے۔
یہ ایک پریکٹیکل مذہب ہے، اس پہ بلیو کریں آپ. اسلام عمل کی دعوت دیتا ہے ہمیں. وہ ہم نہیں کہ سن کے چلے گا بس بابا کی بات ہوگی، نہیں، عمل پہ لائیں اس کو، اسلام کو. آپ نماز پڑھیں، بچہ آپ سے زیادہ نماز پڑھنے لگے گا. آپ امامہ پہنیں، بچہ پکا امامہ پہننے لگے گا. بلکہ یہ موقع آ جائے گا کہ جب آپ امامہ نہیں پہنے، بچہ کہے گا ابو آپ نے امامہ کیوں نہیں پہنا آج. اس کو احساس ہوگا کہ امامی کی کوئی حیثیت ہے. ویسے آپ سمجھاتے رہیں یہ ہے فلاں ہے، اسے نہیں کرنا، کیونکہ دیکھتا ہے میرا جو باپ وہ نہیں کرتے یہ کام، میں کیوں کروں؟ میرا چاچا نہیں کرتا، میں یہ کیوں کام کروں؟ یہی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی ہے ہماری کہ ہم خود عمل نہیں کرتے، اب بچوں کو عمل کرنا چاہتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم رونا بہت آتا ہے ہمیں، بجی مر گئے، برباد ہو گئے، بچے تباہ ہو گئے، ہمارا فلاں ہو گیا، ہمارا فلاں ہو گیا. بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین پیٹرن رکھا ہے. تم صحیح ہو جاؤ، بچوں کو میں تمہارے صحیح کر دوں. کتنا آسان کام ہے کہ اس میں دو فائدے ہیں. ایک تو آپ کا گھر سنورنا شروع ہو جائے گا، خود آپ پہ رحمتیں آنی شروع ہو جائیں گی، اور خود آپ کے بچے بھی سننا شروع ہو جائیں گے. ہمیں کہا ہے تم بھی درود بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو حقیقت میں تم کو ہمارے درود سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ان کو کوئی درجے بلند ہوں گے، ہم نہیں بھیجیں گے، کوئی فرق نہیں پڑنا درود سے، کوئی ان کو کچھ فائدہ نہیں ہے. اس کا فائدہ اصل میں ہمیں ہے. عجیب نقطہ ہوتا ہے کہ کیسی فائدہ ہے. کہتے ہیں نبی پاک کی ایک سنت ہے، ایک سنت شریفہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس ہدیہ کو لے کر آتا تھا، بولے سبحان اللہ، جب بھی آپ کے پاس کوئی ہدیہ لے کر آتا تھا تو یہ سنت آپ بھی ادا کریں ہمیشہ. تو اس ہدیے کے جواب میں آپ یہ کچھ دیتے تھے. سبحان اللہ. اور لوگ لینا جو پسند کرتے تھے اس چیز حقیقت میں کوئی شے لینا پسند نہیں کرتے ہوں، بلکہ وہ کیا چیز لینا پسند کرتے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی دعا نکل آئے میرے لیے، کوئی دعا نکل آئے. الحمدللہ. تو صحابہ کرام کا انداز تھا کہ ہدیے کے بعد وہ انتظار کرتے تھے کہ کیا کوئی سبحان اللہ دعا کوئی نکل آئے. اللہ کے نبی کی نکلی دعا تو پھر دعا ہی ہے نا. آپ دیکھیں حضرت انس کو دعا دی تو کتنے بچے ہو گئے ان کو بتائیں، کتنی عمر ان کی ہوگی. ایسے بہت سے صحابی جن کے لیے نبی پر دعائیں کی وہ کچھ سے کچھ ہو. تو فرمایا آج یہ ہے معاملہ، اب سنیں معاملہ اصل کہ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو یہ ہدیہ اور تحفہ ہے. جو فرشتے منتظر ہیں، گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ جب کبھی نبی پاک میں درود شریف ہو تو فوراً کیچ کرتے ہیں. ان کو ڈیوٹی یہی ہے، یہ ان کی ڈیوٹی لگا دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھ کوئی ہے ایسی مجلس، کوئی ایسی جگہ جہاں درود پڑھا جائے، کوئی درود بھیجتا ہے تو فرشتہ اس درود کو فوراً کھینچ لیتا ہے اور پکڑنے کے بعد سیدھا نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اور جب وہ درود جاتا ہے تحفتاً طور تو آپ کی عادت مبارک وہی ہے کہ جب تحفہ آتا ہے تو آپ دعا دیتے ہیں اس کے لیے. بولے سبحان اللہ. تو کیا خوبصورت کنیکشن ہے کہ ہم درود پڑھتے رہیں اور ہمیں دعا کرتے رہیں. آپ نے 100 درود بھیجے، ادھر سے 100 دعائیں آئیں. آپ نے 1000 درود بھیجے، وہاں سے 1000 دعائیں آئیں. کیا خوبصورت چیزیں دیکھیں. اب بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حبیب تو ہیں، وہ حبیب، لیکن وہ حبیب کی امت بھی کتنی پسند ہے اور کتنی محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیسا انتظام کرا دیا ہمارا. ہمارے منہ پہ درود بھی نہیں آتا. معمول بنا رہے اس چیز کا، درود کا یاد رکھیں کہ 3 تسمیے سے کم نہیں ہونا چاہیے. 3 تسمیے سے ضرور ضرور دن کے اندر 300 تسمیے ضرور پڑھنی ہے. کرتے ہیں وعدہ؟ چلتے پھرتے 300 تسمیے ضرور کریں.
یہ آج کی مجلس کا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور شکر کیا ہم نے، اگر شکر کیا ہے عزیز حکم، تم شکر کرو، شکر تم نے شکر کیا میں مزید دوں گا. تو یاد رکھیں جو آج تحفے ملنے ہیں اس سے کہیں زیادہ ملیں گے ہم نے اگر شکر کر دیا. تو میرے بھائی دوسرا کام جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ کیا ہے کہ حبیب، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے کہ جو مجھ پہ کلمہ پڑھتا ہے اور میرے حبیب کو اپنا رسول مانتا ہے تو بس پھر وہی رنگ اختیار کر لے جیسے میرے حبیب کا رنگ ہے. اتباع سنت کہتے ہیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے، یاد رکھ رہے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے. ایک سنت کو ادا کرتا ہے 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. متاثر کرے 100 شہیدوں کا ثواب. اس بحث میں پڑھیں یہ واجب ہے، یہ ہے بس اتنا دیکھنے کہ کسی بھی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، مرفوع ہے، ضعیف ہے، اور جو کچھ بھی حدیث ہے وہاں سے نکلا ہی کوئی چیز کہ نبی نے یہ فیل کیا کر جائیں اس کو پسند. جھگڑا کس چیز کا پسند لنک لگ گیا کہ نبی ہم نے اس نے کام کیا ہے. اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم تحقیق کرتے پھریں، اتنی زندگی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم 100 شہیدوں کا ثواب کیوں ضائع کریں؟ کل اسی کا جواب ہوگا. سوال 3 ہوں گے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا سوال ہوگا. تو کیا جواب دیں گے جب پوچھا جائے گا من رسول ہو گیا تیرا رسول تھا، تو کبھی سنت پہ عمل ہی نہیں کیا، تو ڈھونڈتا پھرتا تھا بہانے، اس سے بچ جاؤں، اس سے بچ جاؤں، اس سے بچ جاؤں، یہ وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے. بزرگوں نے جو تحقیق کی ہے نا اس لیے تحقیق کی ہے کہ وہ گئے نہیں ہر حالت میں یہ لازمی اس کو تم کرو، اس لیے تحقیق کی، یہ نہیں کہ چھوڑ دو اس کو. ہم الٹا سوچتے ہیں کہ اس تحقیق اس لیے کہ چھوڑ، نہیں، بزرگوں نے تحقیق کی ہے کہ اس کی اور اہمیت کو بتایا جائے کہ نہیں ضروری ہے اس کو کرو. تم خود بھی امامہ پہنے، بچوں کو امامہ پہنائیں، اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں، ہر لمحے 100 شہیدوں کو ثواب کمائیں. شرم آتی تو کل نبی بخش میں شرم آئے گی. کہتے ہیں آج تم میری سنتوں سے شرماتے ہو عمل کرتے تو کل میں تمہاری شفاعت کرتے شرماؤں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو ہے گناہ کے ساتھ، اس میں تو کوئی شک نہیں، میں تو بھیجا اس گناہ سے، لیکن میں انتظام کیا ہے اس کا کہ پورا جسم تیرے گناہوں سے بڑھ جائے. میں نے اس کا انتظام کیا ہے. یہ کتنی غلطی آ جائیں کمپیوٹر پہ آپ ڈیلیٹ کریں سب غائب ہو جاتا ہے، سارا ہو جاتا نہیں ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کتنے تو گناہ کر لے تو میں نے ڈیلیٹ کرنے انتظام کیا کہ تو توبہ کر لے سب معاف کر دیتا. وہ گئے پتہ سے کدھر گیا. اور میں کہ اگر توبہ کے بعد تجھے کیا گیا گناہ گار تھا اس کو پھر میں رگڑا ماروں گا کہ تو نے کیوں کیا اس کو توبہ. کہ میں نے اس کو معاف کیا، تو کون ہے کہنے والا، اس کو میں پکڑ لوں. اب یہ میرا بندہ ہے، رسپیکٹ بندہ ہے، اب یہ اونچی جگہ پہ چلا گیا، وہی گناہ کر لے. آج رات ہم نے توبہ بھی کرنی ہے. یہ نقطہ یاد رکھنا، جو کوئی بھائی اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے، بہن بھائی جو بھی اس وقت سن رہا مجھے تو سن لے. قرآن کے میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولانا نہیں کہہ رہا، کوئی ولی نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اور کب کہہ رہا ہے؟ 6 قسمیں کھائی ہیں اس نے. مجھے پتہ ہے کہ زمانہ ہے کہ بالکل ٹف ہو جائیں گے لوگ. کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ 6. کس چیز کی؟ سورج کی، شمس و ضحیٰ. قسم کھائی نہیں کھائی ہے. پھر کس کی کھائی ہے؟ چاند کی. سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی. کتنا بیوقوف انسان. کہتے اب تو سمجھو گے میرا میسج.
غلط راستوں پر مت جانا. اگر تم نے تیاری کرنی ہے اسی طرح تیاری کرنا جیسے میں بتا رہا ہوں. یہ میرا کی پوائنٹ ہے جو میں آج بتا رہا ہوں, تیاری آخرت کی کرنے کی. اعمال سارے گلیں لیکن فلاح ایک ہی چیز میں ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو فلاح کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے, کوئی گارنٹی نہیں. سن لیں غور سے, کسی چیز پہ آپ قائم بھروسہ نہ کریں, بھروسہ اس پہ جس نے اللہ کہا ہمیں آخرت چاہیے, ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے, تو ہمیں ایک عمل صرف کرنا ہے جو ہمیں قرآن نے بتایا, وہ ہمیں بخشا ہے, کوئی عمل نہیں بخشا ہے. کیا ہے؟ رد افلا من زکا. 6 قسموں کے بعد قرآن کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنو کہ اگر تم اپنے آپ کو کامیاب ہونا چاہتے ہو, جنت میں آنا چاہتے ہو, تو صرف ایک کام کرو. کیا کرو؟ سبحان اللہ, اپنے نفس کا تزکیہ کر لو. پاس تزکیہ, صاف کر لو, اپنے نفس کو پاک کر لو. کر رہا ہے کوئی بھائی محنت اس پہ؟ نہیں جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں, پڑھتے رہے نماز. وہ نماز آپ کی کیا ہے؟ وہ گندی نماز ہے, آپ نے تزکیہ نہیں کیا. وہ حج آپ کا تزکیہ والا نہیں ہے, وہ زکاتیں آپ کی تزکیہ والا نہیں ہیں. سارے اعمال کرنے ہیں لیکن کس طرح؟ صفائی کے ساتھ کرنے ہیں. تزکیے کے 3 اصول ہیں, 3 اصول ہیں. اس سے تزکیہ ہو اور کسی چیز سے تزکیہ نہیں. چاہتے ہیں تزکیہ کرنا؟ ان 3 چیزوں کو پکڑ لینا, یاد رکھیں. نمبر 1, 3 چیزیں کرنے کی ہیں اور ایک چیز نہ کرنے کی ہے. کہ میں وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے حضرت رحمۃ اللہ نے, ان کی آخری سپیچ تھی, آخری بات تھی, اور اس کے بعد آپ انتقال کر گئے تھے دوسرے. اتنی امپورٹنٹ بات تھی, آخری میسج دیا تھا جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں اپنے حضرت کی طرف سے. کتنی بڑی بات ہے. کہتے 3 چیزیں کرنے کی ہیں اور ایک چیز نہیں کرنے کی ہے. جب یہ آپ کریں گے تو آپ کا تزکیہ شروع ہو جائے گا. نمبر 1 جو ہم نے کرنا ہے ذکر اللہ. اس کی اہمیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ذکر کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اس کو تو دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے. اس لیے ذکر عام کیا جاتا ہے, اس لیے ذکر کو اللہ کہا ہے ذکر کو. اس لیے جگہ جگہ ذکر. اللہ کو اپنے ذکر کی کرانے کو شوق نہیں ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں, اس لیے کہ اس میں ہماری بخشش کا سامان ہے. کتنی بیوقوف ہم نے, ہم تو نہیں کرتے ذکر, ہم تو نماز پڑھتے ہیں جی, ہم تو فلاں کرتے ہیں, ہم نہیں ذکر کرتے. اللہ کے بندو, تو اللہ نے تو ذکر کیا ہے, وہ اب تمہارے اپنے لیے نہیں کہا, تمہارے اس پر فائدہ ہے. کتنا بڑا فائدہ کہ فلاح مل رہی ہے آپ کو. اس میں وہ خاصیت کل شیء سکارۃ قلب ذکر اللہ. اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز کے چمکانے والی چیز میں نے رکھی ہے, اور تیرا دل جو چمکے گا, تیرا نفس جو چمکے گا, اور اللہ کے ذکر سے چمکے گا. دوسری چیز اتباع رسول. اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا. اس کے بغیر راستہ کوئی نہیں ہے دوست, نہیں. کیوں؟ ہمیں جب راستے پہ چلتے ہیں, آپ موٹر پہ آپ آئیں, اگر آپ کی لائٹ نہ ہوتی گاڑی کی, آپ گاڑی چلاتے کیوں؟ خطرہ تھا نا, گر نہ جائے, ٹوٹ نہ جائے. تو لو اپنی جگہ, پھر سینس بھی کہتا ہے یار نہیں چلاؤ, ڈر ہے. ہمیں ہر راستے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے راستے میں جو روشنی رکھی, وہ سنت میں رکھی ہے. جو آدمی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کو سلوک کہتے ہیں, تصور. کوئی آدمی یاد رکھ لیں, جس طرح آپ اندھیرے کے اندر سفر نہیں کر سکتے, بغیر سنت کے اللہ کے راستے کا سفر نہیں ہو سکتا. وہ دھوکے میں ہے, وہ ظالم ہے, وہ بدعت کر رہے ہیں, وہ ظلمات کر رہے ہیں. جو اگر اپنے اس راستے کو کہتے ہیں میں اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوں, اور خلاف سنت ہے اور سنت میں عمل نہیں کرتا, وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ آپ لائٹ رکھی تھی ساری, ایک لائٹ جلائیں گے تو اس کے مطابق روشنی ہوگی, ٹھیک ہے نا. 2 لائٹ جلائیں گے تو اس کے مطابق روشنی ہوگی. تو آدمی جتنی سنتوں پہ عمل کرے گا اتنی روشنی زیادہ ہوگی. نہ کرو عمل,
ثبوت جو ثبوت مانگتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی وہ چل رہی ہیں، کیا کہتے ہیں، بلب جل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور کچھ نہیں ہے. یہ سنت تو کر سکتے ہیں نہیں. سنت جو ہے وہ کیا ہے؟ روشنی ہے. اللہ کی طرف جانے کے لیے، اس راستے کے لیے جس روشنی کو انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا ہے؟ سنت نور ہے. کوئی نور نہیں ہے دنیا کے اندر. کس چیز کا نور ہے؟ یہ چاند سورج کا کوئی نور نہیں ہے. یہ نور بھی سارے سنت کا ہی نور ہیں. اسی کا عکس ان کے اندر پڑتا ہے یہ سب جو. جی ہاں، یہ سب نبی پاک سے بات سمجھ آ گئی؟ بولے سبحان اللہ. تو یہ سمجھ لیں بغیر سنت کے جو چل رہا ہے، بغیر روشنی کے چل رہا ہے، وہ بدعت پر ہے، وہ تم دیرے میں ہے، گمراہی میں ہے، دلالت میں ہے. چاہے ہوا میں اڑ رہا ہے، چاہے آپ کو کرامات دکھا رہا ہے، وہ سب کر رہے ہیں. سب جوگی، ہندو جوگی سب کرتے ہیں، سکھ بھائی سب کرتے ہیں یہ کام. یہ ایک سطح ہوتی ہے جس میں آپ اپنا وہ کریں نا، ایک صفائی ہوتی ہے، ایک صفائی قلب اس کو کہتے ہیں. تو سب ایک مقام تک پہنچ جاتے ہیں بس. لیکن یہ جو تزکیہ جو ہے کہ اللہ کے راستے پہ جو چلنا ہے، چلنے کے لیے آپ کو روشنی کی ضرورت ہے، اور روشنی صرف وہ ایک ہی ہے، وہ ہے سنت کی روشنی. اللہم صلی اللہ علیہ. اب آپ کچھ سوچ رہے ہیں بغیر سنت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اندھیروں میں ہیں، اللہ نہیں آپ کو ملنا. چاہے ہمارے جائیں ٹکریں جتنی نماز پڑھنی ہے آپ روزے، اس نماز میں نور ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگی، جس میں داڑھی ہوگی، جس میں لباس ہوگا، جس میں امامہ ہوگا. جتنے آپ اہتمام کرتے چلے جائیں گے اتنا نور بڑھتا چلا جائے گا. اب آپ کی مرضی، آپ کی مرضی. روشنی ہے تو یہ تو ثابت ہو چکا. دو باتیں سمجھ آ گئی. تزکیہ ہمارا مومن کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عمل کون سا ہے؟ مجھے بولیں تزکیہ. سارے اعمال ہمارے قبول کس سے ہوں گے؟ بولیں شاباش. سمجھیے کلاس، سارے اعمال جتنے بھی عمل کرتے رہے قبول کس وقت ہوں گے؟ جب اس میں تزکیہ ہوگا. اور تزکیہ کرنے کے لیے تین چیزیں چاہیے، ایک چیز چھوڑنی ہے. پہلی چیز کون سی ہے؟ ذکر اللہ. دوسری چیز کیا ہے؟ سنت رسول اللہ. اور تیسری چیز کیا ہے؟ محبت ولی اللہ. اللہ نے بنایا قرآن، اللہ نے بنایا کونوا مع صادقین. کھانے کا اللہ کیا نہیں، یہ تو بندہ بننا چاہتا ہے کی کر، کسی میرے پیرا نگر بہ جا، کہیں کہاں نماز پڑھ، کہیں کہاں روزہ رکھ، کہیں کہاں حج. کیونکہ جب میرے پیارے کے پاس بیٹھے گا سب کچھ تجھے یہ کرا دے گا. وہ تجھے ایکٹر نہیں بنائے گا، تجھے فلم ایکٹر نہیں بنائے گا. تو کچھ نہ کر کے جا، اس سے دوستی کر لے، تجھے پکا نمازی کر دے گا، پکا سنت چلانے والا بنا دے گا، پکا عاشق رسول بنا دے گا. یہ ہے اس آیت کا مطلب، کونوا مع الصادقین. پر ایک کام کر، کسی اللہ والے کے ڈھونڈنے جو اللہ کا دوست ہو، جسے تو پیار کر، تجھے اس سے پیار ہو جائے، اسے تجھ سے پیار ہو جائے. کہ اگر ذکر سے فائدہ آپ لینے چاہتے ہیں تو قلت کلام کریں. یہ ذکر میں نور نہیں آنے دیتا. یاد رکھیں، جب یہ تین چیزیں آپ نے کرنی ہے نا، اس میں خاص چیز رکھیں. جب ذاکر ہو گئے نا آپ، اب سارے آپ ذاکر بیٹھے تو ٹک 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 کی عادت چھوڑ دیں. صرف وہ بات کریں جس سے آپ کی آخرت کی دنیا کو کوئی فائدہ ہو. ہاں ابھی اور کی گل ہے، اچھا اور دس یار، اور کیا وہاں گیا، اور گیا تو گیا تھا یار، وہاں کیا ہوا، اچھا اس کا یار اس کا کیا حال ہے. کوئی فائدہ نہیں کسی چیز کا، کوئی معاملہ نہیں. یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے اندر ایک اندھیرا پیدا کر رہا ہے یہ چیز، اور آپ کے ذکر کی نور کو ختم کر رہا ہے. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ذکر تو ہم کرتے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کوئی فائدہ کیسے ہو؟ تم پرہیز تو کر ہی نہیں رہے. منہ کو بند کرو، دل کو جاری کرو. یہ یاری نال ہے، یہ یاری نال ہے، پھر گلا گرندی کی ضرورت ہے. تو ہم نے سمجھو جب دوستی ہوگی تمہارے اللہ کے ساتھ، تو پھر غیروں کی باتیں کیا کرنی. عادت ڈالیں اس کی، فضول بات خاموش ہے، یا کام کی باتوں کریں ادھر کی بات، پھر ہاں بھی اور یہ کچھ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. سوچ رہے میں جو بات کر رہا ہوں اس سے مجھے کوئی فائدہ ہے؟ کچھ جنت بن رہی ہے؟
تو مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، کیوں نہ میں اپنے اللہ کا تصور لے کے دل میں اللہ اللہ کروں. تو یہ 3 چیزیں کرنی ہیں. میں نے سمجھ آ گئی. کافی چیزیں بتائیں آج میں نے. مین چیز میں نے آپ کو بتا دی. کیا؟ تزکیہ. تزکیہ لے کرنا ہے ذکر اللہ. نمبر 2 سنت رسول. اور ان دونوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ صحبت شیخ. جن کے پاس ہے وہ تو شروع کرتے ہیں اپنا کام، کر ہی رہے ہوں گے. وہ اپنا احتیاط کریں، بولنے میں ذرا احتیاط کریں تاکہ ذکر میں نور آئے. وہ کام نہ کریں جس سے ذکر کا نور ختم ہو جائے. اچھا. اور جن کے پاس شیخ نہیں ہے اللہ سے دعا مانگی، اسی مجمع میں دعا مانگی. ہو سکتا ہے اللہ اسی مجمع میں شیخ دے دے آپ. تو اس کے کرم کیا ہے، اس کے فیصلے ہیں. اور آج کا آپ کا دل آج ہی جاری ہو جائے الحمدللہ. آج سے آپ کا تزکیہ شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتے کہ وعدہ ہے. اللہ کے پاس انسان جب جائے گا تو یہ نہیں پوچھے گا تیرا کام پورا ہو گیا، تم نے گناہ ختم کر دیا تھا، تم نے شراب پینا ختم کر دی تھی، تمہیں یہ فلاں. نہیں. اللہ کہتا ہے سائم مشغورہ. کوشش کر رہا تھا جی میں تو کر رہا تھا. تم نے ذکر شروع کیا تھا جی میں کر رہا تھا. ماشاء عمل سنت پہ تم نے عمل کرنا شروع کیا تھا جی میں کرتا تھا. اچھا. شیخ پکڑتا جی میں نے شیخ پکڑا تھا. پھر تو محنت کی جی میں محنت کر رہا تھا، کوشش تو کرتا تھا، پھر گناہ ہو جاتا. اس کو چھوڑ، تو کر تو رہا تھا نا، جا تجھے میں نے بات.